سلام و رحمت آپ سب پر، اس پاک پروردگار کی، اس آلمائٹی کی، اس ایشور کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہر کام کی ابتدا شروعات جو ہے اس ذات واحد کا نام لے کے کرنا چاہیے، اس کا نام لے کر یہ شروع کرتا ہوں ہر کام۔ اور اس کے ساتھ اس وقت خاص صورت سے آپ تمام ہی دنیا کے لوگوں کو ہولی کی بے انتہا دلی مبارکباد، ہولی کی بے انتہا دلی مبارکباد۔ گلے شکوے سب گلے مل کے دور کر لو۔ رنگ ڈالنا، کسی کو ناجائز پریشان کرنا، دکھی کرنا، پریشان کرنا، یہ ہمارے کوئی بھی دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تمام دین ابراہیمی کو ماننے والے اس تہوار کی بے انتہا عظمت عزت کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج کے دن چونکہ جھوٹ پر سچ کو فتح حاصل ہوئی تھی، ظلم ہار گیا تھا، اس خوشی میں ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی مل کر، ہم سب لوگ مل کر خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جس طرح کے ٹوٹے اس جھوٹ پر، اس گناہوں گار پر ایمان کو فتح دی، سچائی کو فتح دی، اسی طرح تو ہم لوگوں کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ ہمارے دیش کا بول بالا کر ساری دنیا میں، ہمارے ملک کو بلند و بالا بنا ساری دنیا میں، ہماری اولادوں کو کامیاب ترین شہری بنا، کامیاب ترین ناگرک بنا، کامیاب ترین سٹیزن بنا بھارت کا، ہندوستان کا۔ اور ہمارے دیش، ہم میں سے ہر آدمی آج یہ سنکلپ کر لے، یہ عہد کر لے کہ ہمیں اپنے ملک کو بہت بلندیوں پر لے جانا ہے، بہت بلندیوں پر لے جانا ہے۔ ہر جگہ، ہر ایریا میں، ہر کمیونٹی میں کچھ نہ کچھ ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، شرری لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آج کے اس مبارک کو متبرک دن پر اگر کوئی شخص غلطی سے کر دے یا شر پھیلانا چاہے تو مہربانی کر کے آپ خود اس شر سے پیرو تہی کریے، اس کا جواب غصے سے یا اس وقت مت دیجیے، اس کی ناسمجھی بن کے سمجھ کے درگزر کر دیجیے۔ اور اگر یہاں تک آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو پھر آپ یہ کیجیے کہ آپ ان کی کمپلینٹ کر دیجیے، صرف یہ کریے۔ اپنی جانب سے کوئی جواب مت دیجیے، اپنی جانب سے کوئی بھی کسی بھی فرقے کے آدمی کی، سب سے جنرل بات کر رہا ہوں، مت کریے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، آلمائٹی سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ وہ فیصلہ، اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں، اس کا انتقام جو ہوتا ہے، اس کا بدلہ جو ہوتا ہے، اس بدلے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور ہم لوگ ویسا بدلہ لے نہیں سکتے۔ اس لیے کوئی بھی فرقے والا آدمی کسی بھی طرح کا مریضوں، کمزوروں، غریبوں، مزدوروں، راہگیروں پر مہربانی کر کے رنگ نہ ڈالیں۔ جو جا رہے ہیں پتہ نہیں کس پوزیشن میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، خوشیوں سے گلے ملیے، خوشیوں سے گلے ملیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں حاصل کیجیے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے اگلی بار، اگلی ماہ مبارک رمضان تک، ہم لوگ اگلی ہولی تک، اگلے سال بھی باعزت طریقے سے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دولت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ پہنچیں اور اچھے اچھے کام سال بھر کریں، اور پھر اس کا فروٹ ہم اگلی سال دیکھیں۔ اس کے بعد بھی آئندہ بھی جانے کی کوشش کریں، آئندہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، مگر اچھائیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ دیکھیے، شیطان جو ہے وہ بہکانے میں کسی بھی صورت سے کمی نہیں کرتا۔ شیطان بہکانا چاہتا ہے کہ آپ بہک جائیں۔ کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی غلیظ چیز کسی کے اوپر ڈالیں یا پھینکیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام میں چھوٹی سے چھوٹی
بات کا ثواب اور نیکی ملتی ہے. یعنی اس میں ہمارے اسلام میں دین ابراہیمی میں سڑک پہ سے راستے میں سے غلازت ہٹا دینا یا پتھر ہٹا دینے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور اگر ہم مخالفت نہیں کرتے غلط باتوں کی، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کنہیں حالات کے تحت، تو ہم غلط باتوں کو اگر اپنے دل سے غلط مانیں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. دل سے غلط مانیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ معاملات غلط ہے، اچھا راستہ بتائیں، اچھی چیز بتائیں. یہ بھی ایمان کی سچائی کی اچھائی کی چھوٹی علامت ہے. یعنی چھوٹا سائن یہ ہے کہ آپ کسی سے کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دے سکتے، یا کسی کو ہٹا نہیں سکتے اس کے غلط کام سے، تو آپ اس کام کو دل میں تو برا سمجھیں کہ ہم یہ کام برا ہے، اور دوسرے لوگوں کو آہستگی سے بتائیں. اور لوگ تو بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں. لوگ تو چھوٹی سی بات کو شر کرنے پسند نانا سے جو ہے، شر کرنے والا تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو، اچھی بات کو بھی برائی کی طرف لے جائے گا، برے پہلو میں لے جائے گا، اور بہت اچھی بات کو بھی وہ بہت برے انداز میں ادا کرے گا، اتنے برے انداز میں ادا کرے گا کہ سامنے والے کو تکلیف، ذہنی بھی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو. تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس ٹائپ کا کام کرتا ہے وہ پاپی ہے، وہ گناہ گار ہے. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو خوش رکھیں، خوش رہیں. جب ہم سے پبلک خوش ہوگی تو پبلک کو بنانے والا ایشور اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اور ہماری زندگی کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خوش رہے. ہماری خوشی سے، جب ہم سے خوش ہوگا تو ہمارے رہنے کی جگہ سے خوش ہوگا. جب ہمارے رہنے کی جگہ سے خوش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں امن، چین، ترقی اور بہترین بلندیاں آئیں گی. ہم اور خاص طور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اور میرا پریوار ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دیش ایک بار پھر سے وہی سونے کی چڑیا بن جائے جس کا اتہاس میں دکھ رہا ہے. ہم لوگوں میں وہی جنگ آزادی والا جذبہ پیدا ہو جائے جو ہم سب لوگوں نے اکٹھا ہو کے مل کے بغیر تفریق مذہب و ملت کے گوروں کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہو گئے تھے. ایسے آج بھی ہم سب لوگ بغیر مذہب و ملت کے سوچے ہوئے برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، سینے سے پر ہو جائیں، تو دنیا میں کوئی ہمارا آج بھی ہماری مثال پیش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ یہ ہم سے بات کر سکے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے کیریکٹر سے، میرے اپنے کیریکٹر سے میرے پریوار کا پتہ چلتا ہے، میرے دیش کا پتہ چلتا ہے، میرے محلے کا پتہ چلتا ہے، میری بستی کا پتہ چلتا ہے. اس لیے مجھے اپنے کیریکٹر کو سدھار لینا چاہیے. مجھے اب دوسرے کے سامنے، ہر کسی غیر دوسرے کے سامنے، سامنے والے کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. یہ تعریف کریں، ارے بھائی کس کا لڑکا، کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، ارے بھائی کس جگہ کا رہنے والا، ارے وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں، او ہو، واہ واہ، بہت اچھی جگہ ہے، وہ اس ملک کے لوگ اتنے پیارے ہیں. تو یہ ہمارے ایک آدمی کے کسی بھی اچھائی سے ہمارے پورے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، یا ہماری ایک کسی بھی کمی سے، برائی سے، غلطی سے، بہکنے سے ہمارا ہی نہیں پورے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے، اور ہم مجھ جیسے بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے دیش میں نفرت کو لے کے لوگ ہمارے دیش کو یا ہمارے دیش واسیوں کو نفرتی کہہ کے یاد کریں. یقین مانیے، آپ سے میں عرض کر چکا ہوں، سارے مذاہب کو پڑھیے. آپ میری بات کا یقین مت کریے، کسی ملا مولوی پنڈت تو مطلب برادری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی گرو کی بات کا یقین بالکل مت کریے. آپ خود اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریے کہ مذاہب کو پڑھیں، یعنی دھرموں کو پڑھیں اور سمجھیں، اور یہ دیکھیں کون سے دھرم میں کس دھرم کے بارے میں کیا بات ہے، کون سی بات علیحدہ ہے. ارے یار، ہم سب مانتے ہیں کہ ایشور ایک، اللہ ایک، آلمائٹی ایک، ہم سب اس کے بندے، اس نے ہمیں سب کو پیدا کرا. ہمارا آنے کا راستہ ایک، جانے کا راستہ ایک، جانے کا طریقہ ایک. ارے پھر کبھی کبھی زبان کی وجہ سے اگر ہم لوگ لڑتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. جتنی دیر ہم ان لڑائیوں میں، ان بحثوں میں اپنا معاملہ تو ٹائم کو خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اتنی دیر اگر ہم اپنے پریوار کی، اپنی صحت کے بارے میں سوچیں، اپنے پریوار کی مالی پوشن بڑھانے کے بارے میں سوچیں، اپنے محلے کی خوبصورتی کے بارے میں سوچیں، اپنے دیش کو بلند مقام پہ لے جانے کے بارے میں سوچیں، تو ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، دوستوں،
کچھ بھی کہیے. تو میری آپ سب سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اس پیارے پیارے تہوار کو، اور اس پیارے تہوار کو، تمام تہواروں کو بڑے پیار سے، ادب اور احترام سے بنائیے، خوشیوں کے ساتھ خوشی تقسیم کریے، گلے ملیے، بہت پیار سے گلے ملیے. آپ کے گلے مل لینا میرے لیے عین راحت کا سامان ہے. آپ خوش اگر مجھ سے ہیں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہے. ٹھیک. اگر تھوڑی بہت دیر کے لیے کوئی مجھے تکلیف دہ بات ہو بھی رہی ہے، اگر میں اسے درگزر کر دوں گا، اسے نظر انداز کر دوں گا، تو یقین مانیے میرا اللہ مجھ سے ضرور خوش ہوگا. مگر ہم ایسی بات کیوں کریں جو سامنے والے کو ناگوار ہو؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک مثالی شہری بن کے، ہمیں ایک مثالی بھارتی ناگرک بن کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اب اگر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ وہ لڑ رہا ہے، دھرم پہ لڑ رہا ہے، اس پہ لڑ رہا ہے، اس پہ لڑ رہا ہے. ارے یار کس نے کیا کیا تھا، وہ گیا، اس کے ساتھ کہانی ختم ہو گئی. ہم سب لوگ ایک ہیں، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا مقاصد ہماری زندگی کے ایک ہے یار. تو ہم اپنے مقصد کو دیکھیں کہ ہم سوچیں کہ اس نے فلاں نے یہ کرا تھا، فلاں نبھا کے نے یہ کرا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ارے گولی مارو، لالچ بھیجو. پہلے والی ساری باتیں جھوٹی تھی کہانیاں. چند آدمی چاند پہ جا کے سچے قصے لائے. سچے قصوں کو دیکھو یار، کیوں ان باتوں کو سوچ رہا، لکیر کو کیوں پیٹ رہا؟ لکیر کو پیٹنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، سانپ تو نکل چکا. اب آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، اس کا ہم انتظام کریں. ہم سب لوگ پیار و محبت سے رہیں اور گلے ملیں، خوشیوں سے رہیں. بہرحال میں سب نام لوں گا تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، چاہنے والوں، میں سب کو چاہتا ہوں. میں چاہنے والوں کی بات کروں جو مجھے شاید سے چاہنے والوں کو، سب کو، تمام ملک والوں کو، تمام دنیا والوں کو ہولی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ہولی پیار بھری ہولی، پیار کے ساتھ سمپن ہوگی. اور شیطان جو ہے وہ کسی طرح کتنا بھی ہنگامہ کرتا رہے، اس کی کوئی چال ہم کسی بھی طرح کارگر نہیں ہونے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے. اللہ ہمارا حامی ہونے کے بعد ہے، وہ آلمائٹی ہماری مدد کر رہا ہے، وہ ہماری سہایتا کر رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. اگر ہم اس کی طرف ایک قدم چلیں گے وہ ہماری جانب 10 قدم بڑھے گا. ہم اس سے ایک بار سہایتا مانگیں گے وہ ہماری 50 بار سہایتا کرے گا. بس صرف اتنی سی بات ہے. بہت سے پیار، بہت سی دعائیں، بہت سی خوشیاں، بہت سے ہولی کے رنگ برنگے رنگوں میں سارے کدورتیں دماغ کی، دل کی برائییں سب دھو ڈالیے. اور ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہماری ایکتا زندہ باد، ہمارا بھائی چارہ زندہ باد. ہم ایک ہیں، ایک ہو کر رہیں گے، ایک ہو کے رہیں گے، ایک جٹ ہو کے رہیں گے. سارے مذاہب ایک، اور سارے مذاہب کے ماننے والے بھی ایک. صرف زبان کا فرق ہے. اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، خوب اچھی طرح سے رٹ لیں، خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. میری بات کہیں غلط نکلے تو آپ مجھے بتائیں، میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. اور جیسے میں کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اگلی ہولی تک، اگلے رمضان کریم تک باعزت طریقے سے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اور برکتوں کے ساتھ، اور رحمتوں کے ساتھ پہنچائے. اور ہم اپنے آپ اس سال آنے والے رمضان الکریم کے لیے کے استقبال کے لیے ایسی تیاریاں شروع کریں، آنے والی ہولی کے لیے ایسی تیاریاں شروع کریں تاکہ بہت جوش و خروش کے ساتھ ہم سب لوگ ہولی منا سکیں، رمضان شریف کے فرائض ادا کر سکیں. اور میرے عزیز، جاتے جاتے چلتے چلتے ایک بات اور عرض کروں. دیکھیے، اگر رنگ ڈالنا نہ تو پنیہ کا کاریہ ہے، نہ ثواب کا کاریہ ہے. راہگیر جسے آپ جانتے ہی نہیں، اس کے اوپر رنگ ڈالنا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اپنے جان پہچان والوں پہ رنگ ڈالیے. کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا کہ وہ آپ کی پچکاری دیکھ کے ایسا کہ بھیا پلیز مت ڈالیے یار، کیا پریشانی ہے، اچھی بات ہے نا. تو اچھی باتوں پہ عمل کریے، بچوں کو سمجھائیے. پیارے پیارے ہمارے بچے نونہالوں کے دماغوں میں خوشی، رحمتیں، اچھائیوں اور سچائیاں بھریے. یہ نہیں ہے کہ وہ غلیظ باتیں سوچے چھتوں پہ کھڑے ہو کے راہگیروں کے اوپر پھکرے پھینک رہا ہے. بہت غلط بات ہے. آپس میں کھیلیے آرام سے. میں بھی اپنی نماز پڑھ کے آپ کے پاس آگے کھیلوں گا اگر ٹائم ہے. آپ جتنے لوگ آئیں گے وہ ملیں گے، سارے ہی میرے ٹیکے لگائیں گے، میں انہیں مٹھائی کھلاؤں گا، وہ مجھے مٹھائی کھلائیں گے. وہ کھیل کا ٹائم کھیل، پڑھائی کے وقت پڑھائی، علم کے وقت علم، اور عبادت کے وقت عبادت.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، خوشیاں دے، بہت لمبی عمر دے، کامیاب زندگی دے، اور ہمارے اور آپ کے تمام عمل سے، کاریوں سے ہمارے دیش کا نام روشن ہو۔ جے ہند، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔